بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. آواز آ رہی ہے جی سب کو؟ یس الحمدللہ الحمدللہ. لیٹس اسٹارٹ جی. لاسٹ ٹائم ویکیشن سے پہلے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری پوری ختم کی تھی الحمدللہ. اور اب جو ہم آگے والا حصہ ہے اس میں دو قومیں، ایک قوم سمود ہے اور ایک قوم لوط ہے. اور یہ قوم سمود، آج ہم قوم سمود ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ قوم لوط کریں گے. اور قوم سمود جو ہے وہ یہ نیشن آف سمود ہے حضرت صالح کی، اور اس پہ حضرت صالح آئے تھے. اور قوم لوط کا کوئی نام ہسٹری میں بتایا نہیں جاتا، اس لیے اس کو قوم لوط ہی کہتے ہیں. تو اس کا نام کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قوم سمود کیا ہے، کیونکہ کچھ ہسٹری میں کچھ اسکالرز کا یہ ہے ان کے اوپر کہ یہ شاید جو قوم عاد تھی ان کے سکسیسر تھے، یا کہ ان کے کسی کزن کے بیٹے، کسی کے بیٹے تھے قوم عاد میں سے، کوئی آدمی تھا اس کا بیٹا تھا، اور ادھر سے یہ قوم سمود آگے آئی. اور اب آپ کہیں گے قوم عاد تو پوری ڈسٹرائے ہو گئی تھی، تو پھر یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کو میں یہ بتا دوں گی، کیونکہ جب قومیں ڈسٹرائے ہوتی ہیں تو جو حضرت ہود اور ان کے جو بلیورز تھے وہ تو کچھ نکلے ہوں گے نا، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوں گے وہ بھی تو قوم عاد سے ہی تھے، جیسے حضرت صالح بھی قوم سمود سے ہی تھے. تو پھر ان کی جنریشن وہاں سے شاید آگے چلی ہو. یہ باقی میں آپ کو اپنا assumption بتا رہی ہوں، اس کا جواب بتا رہی ہوں. اگر کسی کو یہ ہو کہ وہ قوم عاد کا ہے، وہ بندہ کیسے رہ گیا، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ پوری وہ جنریشن تباہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو یہ ان کے کزن تھے یا ان کے سکسیسر تھے، کیونکہ یہ لوگ بھی، ان کو حساب ہجر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی بڑے بڑے پہاڑوں پہ مکان بناتے تھے اور بہت لیوشلی زندگی گزارتے تھے، جو قوم عاد والے بھی کرتے تھے. اور ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ٹیلنٹ دیا ہوا تھا، جو ہم پچھلی صورت میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں سورہ شعراء میں، کہ وہ ماؤنٹین کی راکس کو ایسے سافٹ کر دیتے تھے ہاتھ سے نا، اور جس کی وجہ سے وہ ان کے اندر گھر بڑے آرام سے بنا لیتے تھے اور کارو کر لیتے ماؤنٹینز کے اندر، یعنی پتھروں میں. اور ان کا علاقہ جو ہے ان کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں، اور ان کا علاقہ 380 مائل دور ہے، کلومیٹر دور ہے مدینہ سے نا. تو لوگ وہاں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو ریونز ہیں اور ساری ان کی چیزیں ہیں. تو بیسیکلی ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک، یہ کیونکہ پہلے بلیور قوم تھی، اور آہستہ آہستہ جیسے شیطان بھڑکاتا جاتا ہے اور پھر وہ ڈس بلیور بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے پھر ان کا دین سے وہ ہٹ گیا رجحان، اور پھر یہ بتوں کے پیچھے چل پڑے اور کافر ہو گئے. اور پھر جب قوم حد سے زیادہ گزر جاتی ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجتے ہیں. اور ان کے اوپر جو نبی بھیجے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. اور جو حضرت صالح تھے وہ انہی میں سے تھے، اخوہم تھے، جو ہم نے سورہ شعراء میں بھی پڑھا، انہی میں سے تھے. اور ایک بہت ہی رسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنے زیادہ ہائی کیلیبر کے تھے، کہنا چاہیے کہ یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان کو اپنا لیڈر بنا لیں، اتنا زیادہ وہ ہائی کیلیبر کے تھے. لیکن جیسے انہوں نے دعویٰ کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے ہی دعویٰ کیا، پہلے ان کو صادق امین کہا ہوا، اور پھر ان کے پاس امانتیں رکھوا رہے، ان کو اتنا آنر کیا ہوا. حجر اسود بھی جب رکھنے کا ٹائم آیا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے ان کو سارے خوش ہو گئے کہ یہ رکھیں گے، کیونکہ ورنہ وہ تو سارے آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہم کریں گے، اتنا ان کو آنر کرتے تھے. لیکن جیسے ہی دعویٰ ہوا تو بالکل اپوزٹ ہو گئے. ایسے ہی بالکل حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جیسے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں دعویٰ کر دیا تو یہ ویسے ہی اس چیز سے ہٹ گئے، کیونکہ یہ بہت ہی ویلتھ میں پڑے ہوئے تھے. یہ بالکل ایک، ان شارٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل ایسے جیسے ہم نے اپنے بچوں کو بالکل دولت کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نا، اور دین کی امپورٹنس کم کی بھی ہوتی ہے. اور جیسے کوئی بچہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی ہم نے مولوی بننا ہے، تو ہمیں شوق ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مطلب یہ تو جیسے کوئی نہ پڑھے گا نہ لکھے گا، نہ اس کی کوئی ویلیو ہے. حالانکہ اس دین کی کتنی ویلیو ہے. بس یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ اتنا اس میں ویلتھ میں پڑے ہوئے تھے، اس طرح کی ان کی ٹریننگ تھی کہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا کہ یہ کہاں کہ آگے مطلب یہ جو پیغام دے رہے ہیں اس پہ بھی غور کریں، کیونکہ وہ اپنی دولت میں بہت زیادہ اس کے اندر تھے، گھسے ہوئے تھے، اس کے خمار میں تھے جو کہنا چاہیے. اب میں یہ آیت پڑھ دیتی ہوں اور آگے تھوڑی تھوڑی لے کے ان کی سٹوری چلتے ہیں. اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا. اور اس سے یہ ایک تو پہلی بات تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر پروفٹ حضرت آدم سے لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا میسج ایک ہی ہے، اور وہ توحید کا ہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اور اس کے اوپر کیا ہو گیا، اس کے اوپر وہ دو فریق ہو گئے. آپ یہ دیکھیں جب کوئی بھی حق کی بات کرتا ہے تو دو فریق کہیں بھی ہو، کوئی بھی حق کی بات کرتا ہے دو فریق بن جاتے ہیں، کچھ اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں بھی ایسے ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی غلط چیز میں یونائٹیڈ بھی ہیں تو وہ یونٹی نہیں ہے. وہ یونٹی کس کام کی ہے؟ اگر کوئی ایک بندہ آ کے آپ کو اس میں نصیحت کر دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے یا یہ اس طرح
کرنا چاہیے اور سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مسئلہ, یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ جب نبی بھیجتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, جب بھی وہ کسی چیز کی نصیحت کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آپ کا فائدہ کر رہے ہوتے تھے نا, کہ بیٹیوں کو سپوز زندہ درگور نہ کرو. یہ آپ کو ہی فائدہ بتا رہے ہیں نا کہ ایک غلط کام کر رہے ہو, بے قصور ان کو زندہ درگور کر رہے ہو. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جب وہ آپ کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, لوگ دو گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں. اور ادھر بھی ایسی کچھ لوگ جو ہیں اس چیز پہ مذاق کرتے ہیں کہ یہ تو جی گروپنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو جی دینی ہے ان کو کاٹو کہ یہ ہمارے آ کے ہماری موج مستی خراب کریں گے. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ تو آپ کو بلکہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کی موج مستی جو کہ جی اللہ کے اس کے اگینسٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو بیسیکلی یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے, اور جس کی وجہ سے اس طرح تو آپ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا کوئی بھی نبی آیا تو وہ تو یونائٹیڈ ہی تھا کفر پہ سارا پورا علاقہ, اور وہ آ کے فرقہ ڈال دیتے ہیں, یونٹی ڈال دیتے ہیں. وہ یونٹی کو توڑتے, یونٹی توڑ دیتے ہیں. وہ یونٹی نہیں توڑ رہے ہوتے, وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح راستے پہ, اگر آپ صحیح راستے پہ ہو نا تو پھر وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. جو بھی غلط راستے پہ ہوتا ہے اس کو وہ جو ہے توڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بیسیکلی حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو وہ دیا, میسج دیا, تو یہ ان کے پیچھے پڑ گئے. کچھ جھگڑا کس فریقان میں کس طرح ہوا, ایک حق پہ ہو گیا جیسے کہ ایک ان کے ساتھ مل گیا کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ایک اس پہ ہو گیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی ایسے ہی تھا. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا, ابو لہب ان کے پیچھے لگ گیا. جہاں جہاں وہ میسج دیتے تھے وہاں وہ پیچھے ہو جاتا تھا. حالانکہ ابو لہب وہ آدمی تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو جو لونڈی خبر لے کے آئی تھی نا کہ آپ کے ان کا بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے, تو انہوں نے اس لونڈی کو ہی آزاد کر دیا تھا. تو مطلب وہ اتنا اس وقت ایکسائٹڈ تھا. لیکن جیسے ہی میسج حق کا آیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. اور صحابیوں نے کیا کم سہا ہے. سعد بن نبی وقاص کا آپ ہسٹری پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر سے ہی ان کو اتنی ٹارچر تھا. وہ اپنی ماں سے اتنے زیادہ اٹیچ تھے, اور انہی کی ماں تھی جو کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو جی نہ کھاؤں گی پیوں گی, اور دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی ہوں. اور جب یہ آئے ان کو کہ یہ کسی بندہ آ کے ان کو بتایا کہ تمہاری ماں کا یہ حال ہو گیا, جب یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم واپس بتوں کی طرف آ جاؤ, کیونکہ ان کو یہی غم لگا ہوا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں واپس نہیں آ سکتا. تو سوچیں جن کی اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنی فیملی سے, تو وہ بالکل چھٹ گئی ان کی فیملی. تو ان کی ماں کو سمجھ آ گئی کہ کچھ بھی کریں گے یہ واپس نہیں آئیں گے. اور اسی طرح ہی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کا کیا پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ وہ جس لاز میں اور جس رولنگ میں چل رہے ہوتے ہیں اور ناجائز کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے. فرعون کا بھی یہی مسئلہ تھا. حضرت موسیٰ کا ان کو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو وہ ٹارچر کرتے تھے, اور حضرت موسیٰ نے صرف 2 چیزیں تو رکھی تھیں کہ یا توحید پہ آ جاؤ اور بنی اسرائیل کو جانے دو. وہ کیونکہ غلام قوم تھی ان کو جانے نہیں دیتا تھا. تو بیسیکلی یہ جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں نا, تو وہ یہی والا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو حق پہ بات ہوتی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک ان کے اس لیے 2 فریق بن جاتے ہیں. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپس میں جھگڑنے لگے, کچھ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے اور کچھ کہنے لگے یہ ٹھیک نہیں ہے. 46 پہ چلیں. صالح نے کہا, تو پھر حضرت صالح نے کہا کہ بھائیوں تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو. کیونکہ حضرت صالح ان کو بتا رہے تھے نا کہ میسج کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں, حق کی طرف آئیں, ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ سب بنائی ہے. تو وہ کہنے لگے عذاب آئے گا تو لے آؤ عذاب. تو جس پہ اور یہی بات مکہ والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کہاں ہے عذاب, لے آؤ عذاب. تو پھر انہوں نے کہا کہ برائی کی وجہ سے پہلے اللہ کی. صالح نے کہا کہ بھائیوں تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو, اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے یہ برائی اور بھلائی, اللہ سے بھلائی مانگو اور استغفار کرو. اور استغفار کیا چیز ہے؟ استغفار دیکھیں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. استغفار کا فائدہ یہ کہ جب آپ کو اپنی گلٹ کا, گناہ کا پتہ ہوتا ہے نا, تو پھر آپ اپنی شرمندگی کا بتاتے ہیں. اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے آپ کو ندامت ہو کہ آپ نے غلط کیا. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا گناہ کیے ہیں, اس کا اقرار بھی کریں اور پھر دوبارہ نہ کرنے کا وہ کریں. ایک حدیث پاک ہے, میں آپ کو بتاؤں, جو شخص استغفار میں پکا رہا اللہ کے لیے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا لیے راستہ دکھائے گا, اور ہر تنگی سے کشادگی دیں گے, اور وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو کہ مغفرت کرو, کیونکہ جب آپ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں نا, استغفار کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نہریں بھی چلا دے گا, مال اولاد جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, مطلب جتنی لوگ جس کی لالچ کر رہے ہوتے ہیں, باغ فائدے ہر چیز تمہیں دے دے گا. لیکن استغفار کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب دن میں اتنا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنی غلطیاں کر لی ہیں, اور جو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ استغفار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے, اور اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو پھر
ترحمون، یعنی پھر تم پر رحم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. آپ یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی حدیث میں 100 دفعہ کیا کرتے تھے، کسی حدیث میں مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، دیکھیں یہ دعائیں اب ہمارے نبی نے ہمارے پیچھے ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، یعنی کہ جو سارے گناہ اگلے پچھلے ہر طرح کے. سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ بھی نہیں تھے، اور پھر بھی یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس لیے سکھائی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں. دیکھیں ہر چیز کی کلینلینس ہے نا. ہم اپنا ہاتھ دھوتے ہیں صفائی کرنے کے لیے، اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، گاڑیاں دھوتے ہیں، کچھ بھی ان کو صاف رکھنے کے لیے، تو اپنے آپ کو کلینز کرنے کے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو کلینز کرنے کے لیے استغفار ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، اس کا کیا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا قرآن میں ہے یہ کہ ان پہ عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں. یا دوسرا عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار. دوسرا استغفار جو ہے نا وہ ہے. تو استغفار اتنا امپورٹنٹ ہے، اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں. اور ایک حدیث پاک ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، جو وہ بندہ خوش ہو جائے گا جب وہ استغفار دیکھے گا نا اگلے جہان اپنی کتاب میں بہت زیادہ استغفار دیکھے گا، تو وہ ڈے آف ججمنٹ والے دن اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا. یعنی کہ وہ خوش ہو جائے گا اس چیز سے کہ اتنا زیادہ اس نے استغفار کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، رکوع میں، ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہیں کوئی دعا بتائیں، تو انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی دعا بتائی تھی. اور آپ کو میں یہ بتاؤں، میں کسی عالم کا سن رہی تھی کہ وہ عمان میں شاید کسی لیکچر دے رہے تھے، کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے، تو استغفار پہ لیکچر دے رہے تھے. جب وہ لیکچر دے کے ہٹے نا، تو انہیں ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا لیکچر دیکھا، بہت اچھا لیکچر دیا استغفار کے اوپر، میں نے اس میں بہت خیر دیکھی ہے. تو وہ جو عالم تھے وہ ان کو کہنے لگے کہ آپ نے کیا دیکھی، آپ نے کیا دیکھی ہے خیر، آپ کتنی دفعہ، پہلے انہوں نے پوچھا آپ کتنی دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں دن میں 30,000 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یعنی کہ ہر وقت 30,000 از ٹو مچ، اتنا مطلب ہر وقت ہی ان کی زبان پہ استغفار رہتا تھا. تو پھر اس عالم نے ان سے پوچھا تو پھر آپ نے اس کا کیا خیر کیا دیکھی ہے جب آپ اتنا استغفار کرتے ہیں؟ تو اس آدمی نے پتہ کیا کہا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور میری دل میں آتا ہے نا کہ یہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے، تو ایسا ہی ہو جاتا ہے. ابھی میں سوچ ہی رہا ہوتا ہوں، جیسے ہوتا ہے نا میں کہ بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، کہتا ہے ابھی مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور پہلے ہی میرا کام ہو جاتا ہے. تو استغفار کی نا اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت رکھی ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا کہ ہم استغفار جب کریں گے نا تبھی اللہ تعالیٰ کا رحم آئے گا. اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حضرت صالح یہی بتا رہے ہیں کہ ایک اچھائی کو سمجھو اور جو گناہ کیے ہیں اس کے لیے استغفار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. کیونکہ مسبب الاسباب تو اللہ ہے نا، اور ہوپ تو اللہ دیتا ہے، اور ہوپ آپ کو استغفار سے اللہ دیتا ہے. کہ آپ نے اگر کوئی گناہ، کسی نے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیا، وہ جو ایک بندے نے 99 قتل کر دیے تھے، تو جس نے اس کو کہا تھا نا کہ تم جو ہے بخشے جاؤ گے، تو سوچے اس کو کتنی ہوپ مل گئی اس سے. کیونکہ استغفار کرنے سے کوئی بھی گناہ آپ نے کتنا بھی کر لیا ہے، بس آپ کے دل میں اس کی وہ ہو کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، اور دل سے استغفار کریں، صرف تسبیحیں ہی نہ گھمائیں بلکہ دل سے استغفار کریں، تو یہ چیز جو ہے ختم ہو جاتی ہے. صحابی کیا کرتے تھے؟ صحابی کچھ بھی کر لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں اپنا کوئی غلط کام بھی بتانے آتے تھے کہ ہم سے یہ ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کو تھا کہ کچھ یہ استغفار بتائیں یا کوئی دعا کریں ہمارے لیے یا کچھ ایسا کریں تاکہ ہم اس گناہ سے پاک ہو جائیں. کیونکہ وہ اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھتے تھے کہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب لے گا. تو بیسیکلی یہ وہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ تم پر تاکہ رحم کرے. وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں. صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے. اور یہ کچھ اس میں ہے کہ شاید وہاں قحط آ گیا یا اس طرح کی کوئی چیزیں آ گئیں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے، حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ سے آیا کہ آپ منحوس ہیں. جیسے یہاں پہ بہت سے آپ عام زندگی میں دیکھیں تو لوگوں نے بہت سی چیزیں ایسے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، بیڈ اومنز، جیسے کالی بلی گزر جاتی ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. جیسے بدھ کا دن ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کام شروع کریں تو شروع ہی رہتا ہے. منگل کا دن صحیح نہیں. آپ یقین کریں میرے ابو کا بائی پاس ہونے لگا نا، تو میرے بھائی نے ڈاکٹر کو فون کیا جو ان کارڈیولوجسٹ تھا ان کا،
کہ ہم تو بدھ کو کراتے نہیں ہیں، ابو کا ایک دفعہ آپریشن کرا دیا تو پھر ہوتا ہی رہے گا، تو انہوں نے نا بدھ کا ہی دن رکھا تھا، تو بدھ میں کرایا تو ہوتا ہی رہے گا، تو ہم تو بدھ کو آپریشن ہی نہیں کراتے، یہ تو پھر ہوتا ہی رہے گا۔ تو پتہ اس نے کتنی سمجھداری والی بات کی اس ڈاکٹر نے، اس نے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بدھ کو آپ کا اگر آپریشن صحیح ہو جائے گا تو صحیح رہے گا، مطلب یہ آپ نے کیوں ایک متھ پالا ہوا ہے کہ بدھ کو ہی ایسے ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے کاموں کو سنبھالنے والا ہے۔ تو یہی حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ اچھی اور بری چیز تو اللہ کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی ہے اور جنت بھی بنائی ہے، تو اچھی اور بری چیز تو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی چیز آئی بھی ہوئی ہے تو یہ تو آپ کے اوپر فتنہ ہے، یعنی آپ کا ٹیسٹ ہے، اور یہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طرح سے لیتا ہے۔ اب جیسے 9/11 کا بھی واقعہ ہوا، آپ یقین کریں کسی گوری سے آپ بات کریں ابھی بھی وہ ایسے غم کرتے ہیں، ایسے کتنا فلسطینیوں کے ساتھ ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ میٹر ان کو نہیں کرتا، لیکن وہ ایسے کرتے ہیں۔ ایک گوری تو مجھے باقاعدہ کہہ رہی میں تو اب جہاز پہ ہی سفر نہیں کرتی، اس کا باپ شاید کینیڈا رہتا ہے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے ہو گیا تھا، مطلب یہ اس سے ہی اوور کم کر نہیں پاتے نا، کہ صرف وہی چیز ہی ایک چیز کو آپ نے ایک پھر بیڈ بنا دیا کہ بس اب جہازوں پہ چڑھنا ہی جیسے سیف نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں نا یہ اللہ کی طرف سے، اگر کسی کے ساتھ کچھ ہیپننگ ہونی ہے، مجھے یاد ہے کہ جب جنید جمشید کا جہاز کریش ہوا تھا تو کئی بندے ایسے بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جانا چاہ رہے تھے لیکن ہم نے کہا آج نہیں جاتے، کل چلے جائیں گے، مطلب وہ چڑھے ہی نہیں تھے اس جہاز میں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، بس جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جن کو نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، کوئی چیز بھی وہ نہیں ہوتی، اگر اور آپ ہوپ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ سے ہوپ نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو جہل جو اتنا آؤٹ آف مائنڈ تھا کہ اس کو سمجھا رہے تھے اور اسٹل وہ ایسے ہی رہتا تھا، کیا وہ ان کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے؟ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے کوئی بندہ بھی بدشگون نہیں ہوتا، جو کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام پہ الزام لگا رہے تھے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے، 48 پہ چلیں، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ اب اس میں بیچ میں تھوڑی سی سٹوری جو ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کی آپ کو ان شارٹ بتا دیتی ہوں، کہ پھر کچھ حضرت صالح کے ساتھ مل گئے بلیور تھے، کچھ نان بلیور تھے، جس میں وہ فریق بن گئے جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، اور آپس میں ان کے اختلاف ہو گیا، کیونکہ ایلیٹ کلاس زیادہ مانتی نہیں ہے، تو وہ پور کلاس کو کہنے لگی کہ یہ تمہیں یہ نبی لگتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں لگتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں لگتے، بھی ہم نہیں مانیں گے، تو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو پھر انہوں نے آخر سوچا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کیسے وہ کریں، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کوئی میریکل دکھائیں، انہوں نے وہ اونٹنی کا کہا کہ وہ جو ان شارٹ آپ کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ وہ پھر پہاڑ سے اونٹنی نکلی، کیونکہ آئی نو ایوری بڈی نوز دیٹ۔ پھر اس میں انہوں نے اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے، اور پوری ان کی کہ ریڈ ہو اونٹنی، پریگنٹ ہو، فیمیل ہو، اسٹرانگ ہو، بڑی ہو، تو ایک بڑی سی ہیوج اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نکال دی، اور پریگنٹ بھی تھی، اور پھر اس کی ایک بچہ بھی ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر سی بات ہے جب کوئی سائن آتا ہے تو پھر آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی سائن آتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو نہ مانیں، جب سائن آ جاتا ہے تو پھر اگر آپ نہیں مانتے نا تو پھر عذاب آتا ہے۔ اور بالکل یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے کتنے سائن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس میں بھی بھیجے تھے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو پھر آخر عذاب ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اونٹنی، کیونکہ ایک دن پانی اونٹنی پیتی تھی، کیونکہ وہ بڑی اونٹنی تھی، انہوں نے بڑے سائز کی جو ڈیمانڈ کی تھی، اور ایک دن باقی ان کے جانور اور یہ لیتے تھے۔ تو جو ایک دن اونٹنی پیتی تھی پانی تو ان کو پھر اسی میں ہی تکلیف ہونے لگی، اور اس میں سے 9 بندے یا تو 9 ٹرائب کے لیڈر تھے، یا وہ 9 بندے تھے جنہوں میں سے ایک کا نام جو ہے وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں، اسے جان چھڑاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس سے تنگ آ گئے تھے۔ اور اس بندے کا نام پدار بن سالف تھا۔ جب یہ اونٹنی کو مارنے گئے تو باقی تو بھاگ گئے، کیونکہ وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ اللہ کا میریکل جو تھا اتنا، وہ اللہ کا میریکل تھا، کیونکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کے اسلام قبول کر رہے تھے، مطلب اتنی وہ آؤٹ آف، ظاہر سی بات ہے چیز آسمان سے آئی، آپ سوچیں تو کیسی ہوگی وہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ اونٹنی کو ڈر کے بھاگ گئے تو اس نے کہا کہ نہیں، جو قدار نام کا آدمی تھا ایک تھا، اور اس نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا، تیر مارے اس کے، اور وہ پورا قرآن میں وہ واقعہ ہے کہ کیسے اس کو بیچاری اونٹنی وہ کیا، اور وہ اتنا شور مچانے لگی تاکہ وہ اس کا بچہ سیف ہو جائے، اور اس کا بچہ پہاڑ پہ چڑھ کے پھر وہ شور مچانے لگا۔ جب تک حضرت صالح بھاگ کے آئے تو انہوں نے دیکھا تو یہ اونٹنی کو کاٹ چکے تھے، تو وہ رونے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، 3 دن کے بعد تم لوگوں کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ اتنا وہ ہوا تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم جو ہے ایک دن گزرا کچھ نہیں ہوا، 2 دن گزرا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں، جیسے میں مفتی مینک کا سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن ان کا فیس کا کلر یلو ہو گیا، ایک دن ریڈ ہو گیا، ایک دن بلیک ہو گیا تیسرے دن، لیکن اور کچھ نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اب ہم حضرت صالح کو ہی مار دیتے ہیں۔